میں ہمارے یہاں نا افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر بندہ بیمار ہو جائے تو سارے حکیم ڈاکٹر بن جائیں گے، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے شرعی تو سارے اس کو مفتی ملیں گے، یعنی مشورے ہر طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بدعت یا شرک یا اس طرح کے جو فتویٰ لگانے ہیں نا، اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات بہت واضح ہیں، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے یا سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے یا ایک کسی کلاس میں یا لیکچر وہ دے رہا ہے تو اس کے سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسا لیول نہیں رکھتے سمجھنے کا، اس وجہ سے اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں اس میں۔ اور میں نے ایک چیز جو اصول دیا تھا اس میں آپ نے پھر آگے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی عبادات سے پتہ چلے گا، اس کے دین سے پتہ چلے گا، اس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا رکھتا ہے، اس کا توکل کیسا ہے، جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسی طرح دیگر کئی مقامات پر توکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ بتا دیتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ اگر اس کا تعلق نہیں تو ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس طرح کی کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھے، بالکل ان کو کوئی وہ نہیں تھا۔ ہم اپنی بات کریں تو ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں، مجھے سب کچھ مل جائے، کسی کو کر۔ تو یہ یقیناً مشکل مرحلہ بھی ہے لیکن آسان بھی ہے، جس کو سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح بدعت یا اس کے حوالے سے میں تو کم از کم اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ انسان کے دل کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کہ وہ کس نیت کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں پر ایک اور بھی ہے جو میں اپنے طور پر احتیاط کا تقاضا شامل رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اس نے کوئی تعلق اس طرح کا بنا لیا ہو، اگر وہ غلط بھی ہے یا وہ شرک کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ شرک ایسی چیز اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ باقی گناہوں کو جیسے چاہے معاف ہے، شرک نہیں، کیونکہ شرک ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ رب ہے، رب کے ساتھ ہم کسی کو کہہ دیں نہیں تو بھی ہے، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر اس میں ذرا احتیاط برتتے ہوئے یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں سمجھانا ضرور چاہیے۔ تعلیمات جو قرآن کی ہیں، جو سنت کی ہیں، وہ ضرور بتانی چاہیے، باقی منوانے کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا اختلاف اس وقت ہی بڑھتا ہے جب ہم منوانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی مثالیں اس کے حوالے سے بہت ساری کتاب و سنت میں ملتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبرستان ہے اس میں ہمیں پھر تخصیص نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کمیونٹی جس کا بھی حصہ ہیں، بلکہ ہمارا تو یہاں پاکستان میں یہ قانون بھی ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی کٹ رہی ہے، اس میں پارک ہے، مسجد ہے، تو قبرستان کی جگہ بھی ہونی چاہیے، اگرچہ کہ کراچی میں اب جگہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اب اس کا زندوں سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ کیفیت جو زندہ کی تھی اب مردہ کی وہ نہیں، اور ہم میت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ولی کا ایک تعلق باپ کا بھی ہے، جس طرح کے خواتین بچیوں کے لیے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، وہ سرپرست ہے، کمانے والا ہے، اس کو بھی ولی کہا گیا۔ تو ولی کے معنی یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن جب خاص اللہ کے ساتھ ہم تعلق کر لیں گے نا تو پھر اس کا مطلب آ جائے گا خالق، مالک، رازق، دینے والا، دوست بھی معنی کر سکتے ہیں۔ اپنے تعلق کو جو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے، اس کو یہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل ڈاکٹر صاحب معجزات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔